للکار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، علامہ عمر صدیق صاحب، علامہ عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ شکر گزار ہوں ناظم اعلیٰ محترم جناب محمد مشتاق چیمہ صاحب کا کہ وہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح مولانا حجاج اللہ سمدانی صاحب کا، قاری ابو سفیان محمدی صاحب کا، اور اسی طرح شیخ فاروق صاحب کا، اور اسی طرح قاری زبیر مکی صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں استاد العلماء حضرت انشاءاللہ جن احباب نے استاد جی کے خطاب کے بعد سوال کرنا ہو ادب کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ سوال کی اجازت ہے، تو تمام احباب جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی کر لیں۔ پہلے خطاب سنیں۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی شرک کا عام ہو جانا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی امت کو نصیحت کی ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کو داخل ہونے کا اس طرح خوف ہے جس طرح چونٹی کے چلنے کی سراہٹ اور آواز سے ہم غافل ہیں۔ آپ نے اور میں نے آج تک کبھی بھی چونٹی کے چلنے کی آواز کو نہیں سنا۔ اسی طرح کھلے دروازوں سے اور چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر داخل ہوا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک طبقہ جو تصوف کے نام پر شرک کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اور بندہ بھی جگہ ہے، بندہ بھی مکان ہے۔ اللہ فی کل مکان والعبد مکان۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ ولی کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جو نکلتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ حضرات،
دوسرا طبقہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہت دور کر لیا. پہلوں نے اتنا قریب کیا کہ انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو داخل کر دیا. اور دوسرا جو گروہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اتنا دور کر لیا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے جو ہیں ان کو داخل کر لیا ہے. اور ان کا عملی طور پر یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں ہے، اور ان ہستیوں اور ان بزرگوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو، پکار کو، خوف اور طمع کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. حضرات، اسی طرح زندہ کو سجدے کرنا کہ یہ راضی ہو اور اس کے راضی ہونے سے میری تقدیر بدل جائے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ شرک کا چوتھا نظریہ ہے. اب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبر ہے، قبر والے کو سجدہ کرنا، اس سے رزق مانگنا، اس سے اولاد مانگنا، مصائب سے نجات طلب کرنا اور مشکل کشائی چاہنا، حضرات یہ بھی کھلم کھلا شرک ہے. اور میں کچھ اپنوں کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چونٹی کے چلنے کا پتہ نہیں چلتا اور چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ آج امت مسلمہ اہل سنت اور اہل حدیث کے اندر داخل ہونے کی کوشش کیسے کر رہا ہے. آج لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اور عام یہ بات نشر ہے کہ کسی نے ہمیں کچھ کر دیا ہے، کوئی میرے پیچھے چلتا ہے، میری چارپائی کو ہلا دیتا ہے، میرے کپڑوں کو کاٹ دیتا ہے، میرے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، اور پھر محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں. بڑے سارے عامل جو ہیں آج ہماری صفوں کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، جو دین کے نام پر تقدیریں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں. اگر وہ اہل حدیث سے ڈرتے ہوئے کھلم کھلا بات نہیں کرتے تو تاثر یہ دیتے ہیں کہ کینسر کا مریض آیا تھا، میری پھونکوں سے ٹھیک ہو کر چل کر گیا ہے. لنگڑا آیا تھا اور میرے دم درود سے اس کی ٹانگوں نے ٹائروں اور پہیوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور وہ چلتے ہوئے یہاں سے گیا ہے. حضرات، آج کا جو میرا یہ بیان ہے، میں دیگر مسلمانوں کے لیے بالعموم اور اہل حدیث بھائیوں کے لیے بالخصوص جو ہے وہ چند نقطے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سنت متروک ہے. آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک فکر دلانے والی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور سنت کی جگہ بدعت لے لے گی. آج ہم نے ایک سنت کو چھوڑا ہے اور سنت کی جگہ بدعت نے لے لی ہے کہ آج اہل حدیث کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کائنات کے اندر حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے کہ اللہ تو آپ کو رزق دینا چاہتا ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ سے بھی تگڑا ہے، اس نے بندش کر دی ہے. اللہ اولاد دینا چاہتا ہے اور کسی نے بندش کر دی ہے. اللہ آپ کو مال دینا چاہتا ہے اور کسی نے بندش کر دی ہے. ٹھوکر مار اس نظریے کو
ہندوؤں کے شرک کی طرح بدترین شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ نے اگر عطا کرنا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک دے تو کوئی دنیا کی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ حضرات، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ یہ نماز استخارے کی نماز نہیں ہے، حاجت کی نماز نہیں ہے، انابت کی نماز نہیں ہے، یہ نماز نماز وتر ہے۔ نماز وتر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی مدد کی ہے۔ آج جن کو شکایت ہے رزق کی تنگی کی، جن کو شکایت ہے بیماری کی، جن کو شکایت ہے بچوں اور بچیوں کے رشتے نہ ہونے کی، اگر اللہ کی مدد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز وتر اس کے اوپر مواظبت کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی وتر کی نماز نہیں چھوڑی، سواری پر پڑھتے تھے، صرف ایک رات وتر کی نماز چھوڑی ہے جو مزدلفہ والی رات تھی۔ حج کے دوران اللہ کے نبی نے رات کو قیام آرام کیا، اس رات کے سوا ساری زندگی نبی علیہ السلام نے نماز وتر پر مواظبت فرمائی ہے۔ اب نماز وتر کے اندر کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ حضرات، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور وہ عافیت ہم کس میں مانگ رہے ہیں؟ نماز وتر کے اندر مانگ رہے ہیں۔ وعافنی فی من عافیت، اللہ ہمیں عافیت دے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ قرضہ نہ ہو، بیماری نہ ہو، مستقل کوئی پریشانی نہ ہو، ایک پریشانی ختم ہو پھر پریشانی نہ ہو۔ وعافنی فی من عافیت۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اللہ کے نبی نے بڑی ساری دعائیں مختلف صحابہ کو سکھائی ہیں۔ یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی نے کس کو سکھلائی ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، فاطمہ کے دختر ہیں، دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا ان کو سکھلائی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ اے اللہ، فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ حضرات، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنے کی جو سنت ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان توہمات، جادو جنات اور عاملوں نے۔ ہم نے دیکھا ہے جماعتیں جب علماء کو تنخواہیں نہیں دیتی تو علماء تعویذ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جلسے نہیں ہوتے، تقریریں نہیں ہوتی، شادیاں بڑی کی ہیں، بڑے بچے ہیں، بھائی 20-25 بچے ہیں مولوی صاحب کے، پوری نہیں پیندی، اب عامل بن کر اہل حدیث کے اندر شرک داخل کرنے کی کوشش اپنی کمائی اور آمدنی کے لیے۔ تو ہم آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں، آئیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف اور نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99، صرف 99 نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر ہے من احصاها دخل الجنہ، جو بندہ ان ناموں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن
اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تلاوت کے اندر ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ بھائی تقریر تو بھی اہم ہے یار، چھڑ دیو اونیاں جانیاں چھڑ دیو، کیا مسئلہ ہے؟ مشتاق چیمہ صاحب جائے جی، بھائی سارے ساتھی دوست توجہ کریں۔ جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے یہ نام کسی کو سکھلایا ہے۔ اور یار یہ بد انتظامی پیدا نہ کرے، توجہ کریں، جن کا کام ہے ان کو کرنے دے۔ پولیس والے کہتے ہیں آواز کم کر دے، کم کر دے۔ سارے دوست احباب ادھر توجہ کریں، جن کا کام ہے پولیس کے ساتھ بات چیت کرنا وہ کریں، اور جس کا کام نہیں ہے وہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ اے مہر بشیر صاحب نے جلسے دا بیڑا گرک کرنا، ایک کملے ہو جاندے نے چھچھر والے دے لوگ، یہ جلسے انج پھیر دینا جی میں ویالے کار نین پھیر دیئے نا، بھئی سارا کچھ یہ نے سر تے چکے ہے۔ گال کرنی ایک بندے نے او تو ہی کھاپ پانی شروع کر دیتی ہے، فلانے نو کلی بھئی جی میں بس دیاں سواریاں نہ پر دیاں نے۔ عجیب آدمی ہے، لاکھ روپے لگاتے ہو جلسے کا بیڑا گرک کرنے کے لیے تو نہیں لگاتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں کو بتایا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنی کتابوں میں اس نام کو اتارا ہے، اے اللہ تو نے وہ نام اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کروں گا کہ اللہ نے وہ تعریف مجھے دنیا کے اندر نہیں بتائی، اللہ اس وقت بتائے گا۔ اور میں جب اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، اللہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا، یہ جو سنت ہے یہ متروک ہو چکی ہے۔ اب میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں۔ حضرات یہاں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارا عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر، اور اس کا عرش جو ہے ساتوں آسمانوں پر ہے، اور پوری کائنات اللہ کی صفات کے لپیٹے میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ دوسری بات، حنفی علماء میں سے ایک عالم ہے، ماضی قریب میں دنیا سے گزرے ہیں، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم۔ ان کا خطبہ ہمارے بھی کئی اہل حدیث علماء پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ یہ اہل حدیث منہج نہیں ہے، نہ یہ محدثین کا طرز ہے۔ یہ خطبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے میزان پہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں۔ ایک صفات وہ سمیع ہے، بصیر ہے، باسط ہے، رزاق ہے، اور ایک صفت ہے لم یلد ولم یولد، جس کے ساتھ نفی آتی ہے۔
تو جو نفی والی اس کی صفات ہے اس میں اجمال ہے. کولوں اسی نفی نہیں پا سکتے بھائی، کولوں پا پا کے اللہ دی صفتاں بنائی جائیے. نہ ثابت اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں انسان اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ جس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نفی ہے دونوں کے اندر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہے بھائی کسے بندے نو اللہ دا نام رکھن دی اجازت نہیں. اللہ نے اپنے نام خود رکھے ہیں، اور اللہ اپنے نام رکھنے کے لیے مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ اللہ اپنے نام رکھنے کے لیے مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اپنے سارے نام خود رکھے ہیں. اب کون سے نام ہیں؟ آئیے پہلے میں معاشرے کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج آپ بھی، ہم علماء بھی، دیندار بھی، مذہبی بھی، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ رزق حلال کے ذریعہ، اور کوئی رزق حلال کے بغیر ہی امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر. اور یہ پنجاب کے لوگوں کا عجیب مزاج ہے. ایتھے کوئی دیسی نبی آ جائے تو لوگ انہوں منن لگ پیندے نے، تے کوئی ڈبل شاہ آ جائے تے آندے نے جی سید بادشاہ رب دے گھر بیٹھے دگنے کری لگی ہوندا. عجیب لوگوں کا مزاج ہے. اب کیا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے بھائی مال چاہیے. ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ یورپ چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، کویت چلا جائے، امارات چلا جائے. ہمارے گھر کے اندر بھی یورو آئیں، ڈالر آئیں، ریال آئیں، درہم و دینار آئیں. اور یہ کوئی بری بات نہیں اگر آپ رزق حلال کمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَصَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ کے بندو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ انسان رزق کے لیے میرے سامنے گڑ گڑائے. رزق کے اندر مال بھی ہے. اب کئی لوگ ہیں جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دوسری بیٹی ہوتی ہے نا تو اس کا نام زمزم رکھتے ہیں. اچھا بیٹی کا نام زمزم تم نے کیوں رکھ دیا ہے؟ کہندے نے زمزم دا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. اے بندہ نہ تی دا رکھ لے نا تے پھر تیاں رک جاندیاں نے، پھر پتر ہوندے نے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور ایسی مثالیں بھی ہیں بھائی زمزم کے بعد بھی 4 جو ہیں وہ اور بیٹیاں آ گئی ہیں. اب بیٹے چاہتے ہیں. بیٹے چاہنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں. میں تقریر کراں تے میں آکھاں بھائی تسی بڑے لالچی ہو، تسی روپیے چاہتے ہو. بھائی اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں. ہم مال چاہتے ہیں رزق حلال، حلال رستوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ذریعہ. او انجی گال لے کے نہیں. اب بیٹے بھی چاہنا کوئی بری بات نہیں. اللہ کے نبیوں نے بیٹے چاہے ہیں. رب حب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ کو پسند ہے. اچھا پھر مصیبت آ گئی. کئی فلسفی اب پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا. نہ قرآن آتا ہے نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے. تے فلسفی کی آندے نے لو جی مصیبت دے وقت اللہ نو پکاریا تے کی پکاریا. اے تے منافقت ہوئی. جاہل ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مصیبت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت. مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لولا انہ کان من المسبحین
لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر مصیبت میں یونس مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا، اتھے ہی رہنا سو۔ تو مصیبت میں اللہ کو پکارنا پسند ہے۔ حضرات ایسے ہی کئی بے اولاد ہیں، ایسے ہی بہنوں کے بیٹیوں کے رشتے ہونے والے ہیں۔ اب ہماری زندگیوں کے اندر کمی اور کوتاہی کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر کمی اور کوتاہی کیا ہے؟ اس بات کو سوچیں، ہماری زندگیوں کے اندر کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے نہیں پکارتے، ایسے نام کہ پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان چند ناموں میں سے میں چند نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ضرورت سے ہے، ہماری حاجات سے ہے، ہماری پریشانیوں سے ہے۔ کم از کم آپ میں سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں روزانہ ان کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے ساتھ بڑے خزانے جو ہیں وہ پرو رکھے ہیں، بڑی علم و حکمت ہے اس کے اندر۔ اب آپ دیکھیے جو دعائیں کرنے والے ہیں بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بھائی حاجی صاحب تے اللہ رحمت کرے، انہاں دے ماں پیو تے رحمت کرے، اور جڑا پیسے دیندا مولوی نو دی مراس کرنی شروع کر دیندے نے، واہ جی واہ کیا بات ہے انہاں دی۔ بھائی اگر مراسی بننا ہے تو اللہ رسول کے مراسی بنے، کہ جن کے مراسی بننے سے دنیا آخرت کے فوائد جڑے ہیں۔ گھاٹے کا سودا تو نہ کریں۔ حضرات ہمارے دادا استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے استاد اور ہمارے دادا استاد ہیں۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا کہ میری بچیاں جوان ہیں، کاروبار خسارے میں چلا گیا، گھر بار بک گیا ہے، کون سا ایسا عمل کروں اللہ تعالیٰ میری حالت کو تبدیل کر دے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے باسط، یا باسط، کثرت کے ساتھ پڑھا کر اللہ تعالیٰ تیرے حالات کو بدل دے گا۔ اب باسطوں کا معنی کیا ہے؟ یا باسطوں کا معنی ہے چھپر پاڑ کر رزق عطا کرنے والے۔ اب وہ بندہ بیان کرتا ہے چند ماہ کے اندر ایسے نقصانات جو میں سالوں نہیں پوری صدی کے اندر ختم نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے وہ سارے نقصانات ختم کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ناموں کی پہلی قسم ہے جو گناہ کو معاف کرنے والے نام ہیں۔ انسان کے اندر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ بیماری ڈال دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت ختم کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ در بدر کر دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بغداد کے اندر ایک مالدار گھرانہ تھا، ان کے بچے نے پاخانہ کیا، وہ بڑی قیمتی پوشاک کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اس کی پیٹھ کو صاف کیا کرتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ یہ راجہ جو رنجیت سنگھ ہے جب واش روم میں جاتا تھا تو تھان کے ساتھ اس کی پشت کی صفائی کرتے تھے۔ راجہ مہاراجوں کے اندر یہ عادت خصلت تھی کہ اپنی پیٹھ بھی خود نہیں دھونی، نوکر چاکر تھے، جب اس نے فارغ ہو جانا تو انہوں نے کپڑا پھیرنا اور اس کی صفائی کر دینی۔ تو انہوں نے کیا کیا،
روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کے ساتھ پیٹھ کو صاف کیا، روٹی کا ٹکڑا لے کر۔ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا، سب سے مالدار گھرانہ تھا اور بغداد کی روڑیوں سے اور نالیوں سے وہ کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے حالات پیدا کر دیے۔ تو بھائی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو کہ جن ناموں کے ساتھ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے غافر الذنب، اللہ کو یہ غافر اتنا پسند ہے، یہ غین فا را، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ 3 نام اللہ کے اس سے ہیں۔ کتنے نام؟ مولانا احسان علیہ ضیاء نے کہا تھا اللہ کے ناموں پہ بات کرنی ہے، استواء علی العرش پہ بات کرنی ہے۔ اللہ کے 3 نام ہیں، غافر الذنب، دوسرا نام ہے غفور، اور تیسرا نام ہے غفار۔ غافر الذنب، غفور، غفار، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے گناہ معاف کر دے، غافر ہے تو۔ غفور، اچھی طرح معاف کر دے، غفار، بالکل ہی معاف کر دے۔ تو بھائی جب معافی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام عفو، غافر الذنب، غفور، غفار، اور صرف یہی نہیں، تواب، انک انت التواب تب علیہ انک انت التواب استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ جو نام ہیں وہ معافی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن انسان پیدائش سے لے کر موت تک سب سے زیادہ رزق اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اور میں نے لباس پہنا ہے، یہ رزق ہے۔ ہماری جیب میں جو پیسے ہیں یہ رزق ہے۔ ہمارے جو بہن بھائی ہیں یہ رزق ہے۔ ہماری جو بیوی ہے یہ رزق ہے۔ ہماری جو اولاد ہے یہ رزق ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک، حتیٰ کہ مرنے کے بعد جو قبر ہے یہ بھی رزق ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں بد نصیب کے مرنے کے بعد جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، ان کے لاشیں گل جاتے ہیں پانی کے اندر، جنگلات کے اندر، کوئی ان کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دیتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں، ان کے ڈھانچے ملتے ہیں، ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ تو مرنے کے بعد کفن اور قبر جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اب رزق یعنی انسان کی ہر ضرورت، اس کا تعلق عزت سے ہو، لباس سے ہو، خوراک سے ہو، اولاد سے ہو۔ اب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا تعلق معافی کے ساتھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یہ سر کی ٹوپی سے لے کر میرے پاؤں کے جوتے تک اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے دیا ہے اپنے دین کی وجہ سے دیا ہے۔ ساری زندگی میں نے کبھی چندہ نہیں مانگا کہ میں کبھی کسی سرمایہ دار کے دروازے پر گیا ہوں کہ جی مجھے پیسے دو میں مسجد بنا رہا ہوں یا مجھے ضرورت ہے۔ میرے ساتھ زندگی گزارنے والے علماء بیٹھے ہیں، میرے باپ نے مجھے کوئی ترکہ نہیں دیا کہ جو ترکہ کروڑوں میں ہو۔ آج جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے مانگنے پر عزت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، خودداری کے ساتھ دیا ہے۔
یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جس کے پاس ہے دنیا کے اندر خوش نصیب ہے، 4 نہیں ہے بد نصیب ہے، ان میں سے کوئی کم ہے وہ اتنا بد نصیب ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا گھر بڑا ہونا چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ بیوی نیک ہونی چاہیے، ترتو پھرتو نہیں، سب کو مسکرا کے ملنے والی نہیں، بے پرد نہیں، شکایتیں کرنے والی نہیں، خواہشیں کرنے والی نہیں، صابرہ، آمنہ، عابدہ، ایسی خوبیوں کی حامل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سواری اچھی ہونی چاہیے، اور چوتھی بات فرمایا ہمسایہ بھی اچھا ہو۔ تو یہ نعمتیں اگر یہ 4 نہیں ہیں تو بد نصیب ہے۔ حضرات اب نبی علیہ السلام کی دعا آپ سنیں، اللہم اغفر لی ذنبی۔ میں نے یہی بات آپ کو سمجھائی ہے، بھائی اللہ سے جو بھی مانگنا ہے نا پہلے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ سے مانگنا پہلے کیا مانگنا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ میرے گھر کے اندر وسعت کر دے، گھر بڑا کر دے، اور بڑا گھر ہے تو ضروریات بھی زیادہ ہے، تو اللہ میرے رزق کے اندر بھی برکت کر دے۔ اب سب سے پہلے چند میں اللہ کے نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ اکٹھے لکھ کر رکھ لیں، صبح و شام ان کی تلاوت کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الفتاح۔ فتاح کا معنی کیا ہے؟ رزق کو کھولنے والا۔ یا اللہ تو فتاح ہے، رزق کو کھولنے والا ہے، میرے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے۔ اب آپ دیکھیے نا، ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی رزقی، اللہ میرا رزق جو ہے وہ کھول دے۔ حضرات دوسرا اللہ کا نام جس کا رزق کے ساتھ تعلق ہے وہاب ہے۔ وہاب کا معنی بڑی بڑی نایاب، بڑی بڑی کمال کی نعمتیں اور رزق دینے والا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ حضرات اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام رزاق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عبد الرزاق، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، کیوں؟ تو رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رب العالمین ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اللہ کا نام جس کا رزق کے ساتھ تعلق ہے معطی، اللہم انت المعطی آتنی رزقا واسعا نافعا غیر ضار۔ اللہ مجھے رزق دے، رزق گفٹ کی صورت میں عطا۔ اور اللہ کا نام ہے مقیت۔ مقیت کا معنی کیا ہے؟ بر وقت روزی دینے والا۔ انسان کو بھوک لگی ہے اور اسی وقت اللہ اس کو رزق میسر کر دے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اس کے لیے اللہ کا نام ہے مقیت۔ المقیت، قاف نقطے والا، المقیت۔ حضرات اور یار جلسہ تے تھی برباد نہ کرو، اے مہر بشیر تے تسی دوویں ہی پھردے رہندے ہو، جلسہ بن جاندا ہے، پھر آونیاں جانیاں چھڑ دیو۔ میں اپنی گل پوری کرنی۔ دنے ساری دیہڑی مینوں کو چھڑیا نے بھئی جلسہ کینسل کینسل کینسل، نہ ستے نہ جاگ دے نہ لا یموت نہ ولا یحییٰ۔ اب بعد میں سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے رزق کے لیے روزانہ پڑھنے،
لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باسط ہے، چھپڑ پھاڑ کر دینے والا، معطی بھی، مقیت، رزاق، رب العالمین، الفتاح، الوہاب. اور پھر اللہ کا نام اللطیف. لطیف کا معنی بڑے بڑے با کمال قسم کے رزق کے تحائف دینے والا. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے الکفیل، الکفیل، اس کا معنی بھی رزق دینے والا. اللہ کا معنی نام الکافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کافی، بندے کو کافی ہو جانے والا. اسی طرح اللہ کا نام المستعان. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. المستعان، آسرا، سہارا. جی بندہ آندہ نا کہ بھائیا میرا یار اوکھے پارے ویلے واسطے وے. اللہ المستعان کا مطلب ہے رزق کی تنگی آ جائے تو اللہ ہی میرا سہارا، آسرا اور مددگار ہے. حضرات ذو الفضل العظیم. اب آپ دیکھیے الفتاح، الوہاب، الرزاق، الباسط، المعطی، المقیت. المقیت کے بعد الکفیل، الکفیل کے بعد باسط، اور الباسط کے بعد المستعان، الکافی، اور پھر الکافی کے بعد ذو الفضل العظیم. اور ایک اللہ کا نام ایسا ہے انسان رزق کے لیے جب بھی یہ نام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے. لیکن افسوس یہ ہے اکثریت اس سے غافل ہے. ذَالطَّوْل، ذَالطَّوْل یا ذُالطَّوْل، ذو کے ساتھ یا جا کے ساتھ ذُالطَّوْل. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگنا ہے نا تو اللہ کو یا ذا الجلال والاکرام ضرور کہنا ہے. کوئی بھی بات کرو، کوئی بھی دعا کرو تو پھر آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام. حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام ہیں کہ جن ناموں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے. ہستیوں کے پاس، قبروں والوں کے پاس، عاملوں کے پاس، یہ جو آپ کی جیبوں پہ ڈکیتیاں مارتے ہیں ان کے پاس آپ کا رزق نہیں ہے. آپ کا رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اور ایک سوال ہے، یہ مولانا زبیر مکی صاحب نے دیا ہے، تو مکی صاحب ان کے دیے ہوئے سوال کا جواب نہ دیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، تبصرہ کرتے رہیں گے. وہ مولوی عمر صدیق کچھ بھی نہیں. تہجد کی اذان دین میں ثابت ہے بھائی، اس کا عرفی نام تہجد کی اذان ہے، جیسے پیشی دیگر اس کو کہتے ہیں. فجر کی 2 اذانیں ہیں، ایک فجر کی نماز کے لیے، ایک فجر کی نماز سے پہلے اذان ہے جس کو ہمارے عرف میں تہجد کی اذان کہتے ہیں. یہ مستقل ہے، یہ نہیں کہ آپ 2 دن دیں اور پھر سو جائیں، پھر کبھی دیں اور لوگوں کو غلطی لگے اور لوگ فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں. ایسے نہیں، مستقل دیں، لوگ اس کے بارے میں خبردار ہوں، ان کو پتہ ہو کہ اس مسجد کے اندر فجر اول کی اذان ہوتی ہے جس کو عرف میں تہجد کی اذان کہتے ہیں، اور یہ مستقل اذان ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لا یمنعنکم آذان بلال من سحورکم. فرمایا جو بلال کی اذان ہے وہ تمہیں تمہاری سحری سے منع نہ کرے. تو اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے. ایام 20 سوموار جمعرات کے روزے مدینہ میں ہوتے تھے. اسی طرح قضاء کے روزے رمضان کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے بھی روزے ہوتے تھے. تو فجر اول اور پھر فجر صادق جو ہے اس کی اذان یہ شریعت کے اندر موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اہل حدیث حضرات منع کیوں نہیں کرتے؟ ہے بھائی، فجر اول کی اذان ہے جس کو عرف میں تہجد کی اذان کہتے ہیں.
ڈبل اذان کہنا درست ہے یا نہیں؟ بھائی ترجیح جو دوہری اذان ہے یہ اللہ کے نبی نے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھلائی جو مکہ کے مؤذن تھے، اور وہ دوہری اذان ہی دیا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کتاب الاذان کے اندر یہ دوہری اذان والی حدیث موجود ہے، سند بھی بہترین، متن بھی بہترین، نہ سند کے اندر کوئی نکارت نہ متن کے اندر نکارت، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے۔ ایک گروہ ناحق ہم پر پیسے ڈال رہا ہے، آگے سے بدتمیزی بھی کرتا ہے اور پھر پریشرائز بھی بڑا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے اندر کئی لوگ ہیں جو اس طرح لوگوں سے ناحق مال مارتے ہیں پریشرائز کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ آپ ایک دعا پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وکفناہم یا وکفنیہم بما شئت وکیف شئت واصرف عنی کیدہم۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ اور بھائی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔